السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دعوت اسلام اور اس کے نتائج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ سے ہجرت فرمائی ہے اس وقت تک قریش اور اس کے حلیف قبائل میں سے ایک مختصر جماعت نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ دیگر قبائل عرب کے صرف چند افراد اسلام لائے تھے۔ ہجرت کے بعد مدینے کے باشندے زیادہ تعداد میں مسلمان ہوئے۔ ان کو انصار کا لقب ملا۔ یہاں کے لوگوں میں اسلام کا عشق اور اس طرف کی ایسا رجحان تھا کہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے، لیکن ایک رکاوٹ یہ آ پڑی کہ ان میں سے بعض اہل عشر یا تو اسلام کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے اور نہ اپنی سرداری کے زوال کا ان کو خوف ہوا۔ اس وجہ سے وہ اسلام کی دشمنی کرنے لگے۔ ان کے ساتھ اور بھی ان کے ہم خیال ہو گئے۔ مسلمانوں کے غلبہ کی وجہ سے ظاہر میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن در پر وہ مخالفت کرتے تھے۔ انہیں لوگوں کو قرآن نے منافق کہا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہایت مہربانی اور نرمی کا برتاؤ کرتے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سرغنہ تھا، یا باوجود صحابہ کے مخالفت کی اس کے جنازے کی نماز پڑھی، کفن کے لیے اپنا پیراہن مبارک بخشا اور خود اس کی قبر میں اترے۔ حالانکہ یہ شخص اسلام پر، مسلمانوں پر اور خود آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہت سی مصیبتوں اور تکلیفوں کا باعث ہوا تھا، لیکن رحمت عالم لوگوں کی تالیف قلب کا بہت خیال رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی صورت سے ان کا باطن بھی ظاہر کے مطابق ہو جائے، کیونکہ اس سے اسلام کو بہت کچھ تقویت پہنچنے کی امید تھی۔ مدینے کے یہودی سے عبداللہ بن سلام اور چند دیگر افراد اسلام لائے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے قبائل کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، ان کے پاس قاصد اور خطوط بھیجتے تھے، لیکن قریش کے مغلوب ہونے سے پیشتر تک کوئی بڑی نتیجہ ظاہر نہیں ہوا۔ اہل عرب کے توقف کی بڑھتی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل اسلام اور قریش میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں وہ فیصلہ کن نہ تھیں۔ بدر میں اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو احد میں قریش غالب رہے۔ نیز خندق کی لڑائی سے عربوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان قریش سے رو در رو مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس وجہ سے اشاعت اسلام میں رکاوٹ پڑ گئی تھی اور اس کی رفتار بہت سست تھی۔ سال حدیبیہ کے بعد امن و امان ہو گیا اور کفار کو مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور تبادلہ خیالات کا موقع ملا۔ جب قرآن کی آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انہوں نے سنی تو عام طور پر ان کا رجحان اسلام کی طرف ہو گیا، لیکن پھر بھی قریش کے معاملے کے منتظر تھے۔ جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا تو اہل عرب کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو یقین ہوا کہ اسلام کے ساتھ غیبی اور آسمانی قوت شامل ہے، ورنہ بیت اللہ پر ان کا فتح یاب ہونا ناممکن تھا۔ اسی کے ساتھ تقریباً جملہ اہل قریش، جن کی مذہبی سیادت سارے عرب میں مسلم تھی، اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر تمام عرب نے اس دین کی طرف قدم بڑھایا، اپنے اپنے قبیلوں سے وفود بھیجے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔
جب آپ مکہ سے واپس تشریف لائے تو نبی شاقیت نے اپنا وفد خدمت میں بھیجا۔ اس کے سربراہ عبدالبلیل بن عمر تھے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی کے متصل خیمہ نصب کرایا۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن یہ درخواست کی کہ نماز ہمارے لیے معاف کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس دین میں کوئی خوبی نہیں جو بلا نماز کے ہو۔ انہوں نے اپنے یہاں کے بتوں کو بھی خود اپنے ہاتھوں سے توڑنے سے معافی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کیا اور ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ کو حکم دیا کہ جا کر ان کے یہاں کے طاغوت لات کو توڑ ڈالیں۔ اس قبیلے میں سے عثمان بن ابی العاص کو اس کا امیر مقرر کیا، جو اگرچہ کم سن تھے لیکن قرآن اور اصول اسلام سے باخبر تھے۔ جاتے وقت ان کو ہدایت کی کہ نماز کے معاملے میں سختی نہ کرنا۔ ان میں بہت سے کمزور، مفلس بچے اور بوڑھے ہوں گے، ان کا لحاظ رکھنا۔ یہ قبیلہ یعنی نبی شاقیف اسلام میں نہایت صادق اور پختہ ثابت ہوا۔ نبی تمیم میں سے ان کے رؤسا عتاد بن حابس اور جابر خان بن بدر وغیرہ آئے۔ مسجد نبوی میں پہنچ کر حجرہ کے پیچھے سے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بلند آواز سے پکارنا شروع کیا۔ اسی کے اوپر سورہ حجرات کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، جن میں ممانعت کی گئی کہ نبی کو کس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور نہ تمہارے عمل اقارت ہو جائیں گے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نبی تمیم کے خطیب نے اپنی قوم کے مغاخر کا خطبہ سنایا اور ان کے اشعار پڑھے۔ ادھر سے حضرت کیش بن شماس نے تقریر کی اور حضرت حسان بن ثابت نے ان کے قصیدے کے جواب میں قصیدہ سنایا۔ اس کے بعد وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعامات فرمائے۔ نبی سعد بن بکر کا جو وفد آیا اس میں ایک شخص زمام بن ثعلبہ تھے۔ ان کے بدن پر کثرت سے بال تھے اور طبیعت کرخت واقع ہوئی تھی۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کا مجمع تھا۔ آنے کے ساتھ ہی پوچھا کہ تم میں سے بن عبد المطلب کون ہیں؟ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ وہاں ہاں کہ میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں، گمان گزرے تو مجھ پر خفا نہ ہونا۔ فرمایا کہ نہیں، جو کچھ پوچھنا ہے بے باطل پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ میں اس اللہ کی قسم دلا کر جو گزشتہ، موجودہ اور آئندہ نسلوں کا معبود ہے، پوچھتا ہوں کہ کیا اس نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، بے شک۔ پھر کہا کہ میں اسی اللہ کی قسم دلا کر کہتا ہوں کہ کیا اس نے حکم دیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ فرمایا کہ ہاں، بے شک۔ زمام نے اسی طرح حج، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ ہر ایک عبادت کے متعلق سوال کیا اور سب سوالوں کا جواب پا کر آخر میں مسلمان ہوئے اور کہا کہ میں ان فرائض کو بلا کمی و بیشی کی ادا کرتا رہوں گا اور جو منفیات ہے اس سے بچوں گا۔ اس کے بعد واپس آ گئے۔ ان کے قبیلے کے سب لوگ بلا استثناء اسی روز مسلمان ہو گئے۔ قبیلہ رابعہ بن عبد القیس میں جارود بن بشر جو نصرانی تھے، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہو کر اسلام لائے اور بڑے سچے مسلمان ہوئے۔ قحطان سے زید الخیل وفد کے سرغنہ ہو کر آئے۔ انہیں زید کے بارے میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے لوگوں کی میں نے تعریفیں سنی ان کو جب دیکھا تو اس سے کم پایا، لیکن زید کے جس قدر مدح سنی تھی اس سے ان کو زیادہ دیکھا۔ ان کا نام بدل کر زید الخیر کر دیا اور مقام قید اور اس کے آس پاس زمینیں بھی کچھ عطا فرمائی۔ قبیلہ طے میں سے حاتم کے بیٹے عدی آ کر مسلمان ہوئے، یہ پہلے عیسائی تھے۔ قبائل زبید، قندہ اور مراد سے بھی وفود آئیں۔ حمیری بادشاہ حارث بن عبد القلال اور اس کے بھائیوں نعیم اور نعمان، نذیر، زوزن اور مالک بن مرہ وغیرہ نے قاصدوں کو بھیج کر اپنے اسلام لانے کی اطلاع دی۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں خطوط بھیجے جن میں زکوٰۃ کی ہدایت لکھی اور چند صحابہ کو روزانہ کیا کہ جا کر ان کو دین کی تعلیم دیں۔ ملک الشام کے مقام معان میں فاروہ بن عمر درمیوں کی طرف سے عامل تھے، انہوں نے بھی خط کے ذریعے سے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع بھیجی۔ رومیوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو قید کر دیا اور پھر قتل کر ڈالا۔ نبی حارث کا ایک وفد حضرت خالد بن ولید کے توسط سے آیا۔ یہ لوگ جاہلیت کے زمانے میں بڑے بہادر مشہور تھے اور اکثر اپنے حریفوں پر غالب ہو جاتے تھے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا وجہ تھی کہ تم لوگ اپنے دشمنوں پر فتح یاب ہوا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم باہم متحد رہتے تھے اور اپنی طرف سے کبھی ظلم کی ابتدا نہیں کرتے تھے۔ الغرض اسی طرح سلسلہ وار قبائل کے رؤسا و شرفا آ کر مسلمان ہوئے اور بیشراح العرب نے دین اسلام قبول کیا۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ ان سب لوگوں میں اسلام راسخ ہو گیا تھا، کیونکہ ان میں بہت سے بادیہ نشین تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کی جاہلیت کی عادتیں ان میں باقی تھیں اور اسلامی تہذیب ان کو مکمل طور پر بھی تک شائستہ نہیں بنا چکی تھی۔ چنانچہ قرآن کی سب سے آخری سورہ جو نازل ہوئی اس میں بعض بادنشینوں کی جہالت کا ذکر موجود، اسی کے ساتھ بعض کی مدح بھی ہے۔ شہری باشندوں مثلاً مکہ، مدینہ، طائف، یمن اور بحرین کے لوگوں میں بے شک اسلام کا اثر بہت صادق تھا، چنانچہ انہی میں سے بڑے بڑے صحابہ اور رؤسا اسلام ہوئے۔ مراسلات: آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چونکہ عرب ہی تک محدود نہ تھی بلکہ آپ تمام نبی نوع انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے جہاں تک امکان میں تھا بیرو عرب کے ملوک اور امراء کے پاس بھی دعوت اسلام کی خطوط بھیجے اور سفارت کے لیے صحابہ میں سے ان لوگوں کو منتخب فرمایا جن کو ان بادشاہوں اور فرمانبرداروں کے دربار سے واقفیت تھی۔ حضرت یحییٰ کلبی کو قیصر روم ہرقل کے پاس خط بھیجا جس کا مضمون یہ تھا، تم اسلام لاؤ، محفوظ ہوگے اور اللہ تعالیٰ تم کو 2 گنا اجر دے گا، ورنہ تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہارے ذمے پر ہوگا۔ اسی زمانے میں قیصر نے ایرانیوں پر فتح پائی تھی اور صلیب مقصد اس کو واپس ملی تھی۔
وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ملک الشام میں آیا ہوا تھا۔ شہر حوض سے بیت المقدس تک پیدل گیا۔ راستے بھر میں فرش اور فرش پر پھول بچھا دیے گئے تھے۔ حضرت وحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کا خط لے کر وہیں پہنچے۔ اس نے ترجمہ لا کر سنا۔ خود تو وہ اپنے دل میں اسلام کی حقانیت کو سمجھ گیا تھا، لیکن جب اپنے علماء اور مذہبی پیشہ وروں کو جمع کر کے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے مخالفت کی۔ اس وجہ سے اسلام نہ لا سکا۔ شجاع بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منظر بن حارث غشانی کے پاس جو شام میں تھا لے کر گئے۔ وہ اپنی قوت کے گھمنڈ میں اسلام نہیں لایا اور کہا کہ مجھ سے کون میرا ملک چھین سکتا ہے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے پاس بھیجے گئے۔ انہوں نے جواب میں اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی۔ چنانچہ جس دن ان کا انتقال ہوا، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الہام کے ذریعے اس کی اطلاع پا کر لوگوں کو خبر دی اور مدینہ میں ان کے جنازے کی نماز پڑھی۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے دربار میں بھیجا۔ اس نے خط کے عنوان پر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھ کر غصے سے اس کو چاک چاک کر ڈالا، کیونکہ ایرانی دستور کے مطابق بادشاہوں کی خطوط میں کاتب کا نام نیچے ہونا چاہیے تھا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا کہ اس کی سلطنت کے پرزے پرزے ہو جائیں گے۔ خسرو نے صرف خط کے پھاڑنے ہی پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ غصہ میں آ کر اپنے یمن کے عامل وابان کو لکھا کہ حجاز میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو پکڑ کر میرے پاس بھیج دو۔ بادہ نے دامیوں کو مدینہ بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی اور کہا کہ شہنشاہی حکم کے مطابق آپ کو ہمارے ہمراہ دربار میں چلنا ہوگا۔ یہ وہی دن تھا جس کی رات کو شیریہ نے اپنے باپ خسرو پرویز کو قتل کر دیا تھا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر معذریہ الہام کے معلوم ہوئی۔ ان دونوں سے کہا کہ تمہارا بادشاہ آج کی رات مارا گیا۔ انہوں نے کہا، دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس بات کو آپ کی ذمہ داری پر بادشاہ کو لکھتے ہیں، اس کے نتائج آپ کو برداشت کرنے ہوں گے، کیونکہ ہم جس قصور پر آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری ذمہ داری پر تم اس خبر کو لکھ بھیجو اور اس کو یہ بھی اطلاع دو کہ میرے دین کا غلبہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کی سلطنت ہے، بلکہ جہاں تک کہ کوئی اونٹ یا گھوڑی پہنچ سکتا ہے۔ ان دونوں فرشتاروں نے یمن میں واپس آ کر بادان کو ان باتوں کی اطلاع دی۔ ادھر اسی زمانے میں ایران سے مراسلہ پہنچا کر خسرو پرویز فلاح تاریخ کو مارا گیا اور شیریہ اس کے بجائے تخت نشین ہوا۔ شیریہ نے بادان کو یہ بھی لکھا کہ میرے باپ نے یہ حجاج کی شخص کو طلب کیا تھا وہ قطیقہ کے حکم نہ دو، اس سے تعرض نہ کرانا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ باوا اور ان کے ساتھ جتنے ایرانی یمن میں تھے سب مسلمان ہو گئے۔ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بلتعہ کو مصر کے والی مقوقس کے پاس بھیجا۔ وہ اسلام تو نہیں لایا، لیکن ایک خچر جس کا نام دلدل تھا اور لونڈیاں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے تحفتاً بھیجے۔ ان میں سے ایک ماریہ قبطین رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کے وطن سے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ سلیط بن عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی خیف کے سرداروں وہب بن علی کے یہاں، اعلیٰ بن حضری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمانروائی بحرین منصورین سعدی کی طرف، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سردار ان بنی نذیر کے پاس بھیجا۔ ان میں سے بعض اسلام لائے، بعض اسلام پر غور و فکر کرنے لگے، اور اکثر ملکوں میں اس دین کا چرچا پھیل گیا۔